پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. نئے چیف کا تقرر کر دیا گیا ہے. جناب عاصم منیر کو نیا چیف عوامی سٹاف مقرر کیا گیا ہے. عمران خان صاحب کو بھی اس نام پر انہوں نے زیادہ وقت نہیں لیا ہے اپروو کرنے میں یا اپنی کانسنٹ دینے میں، اور صدر صاحب کو نے فوراً آ کر اس پر دستخط کر دیے اور یوں آرمی چیف اور جوائنٹ چیف جو ہیں ان کا تقرر ہو گیا ہے. یہ بڑا اہم معاملہ تھا، اسی وجہ سے اس پورے مہینے کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی تھی. نئے چیف کے تقرر کے لیے بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی تھیں، مشاورتیں جاری تھیں، مختلف لوگوں کی مختلف اوپینین ہو سکتی تھی، اس میں اسٹیبلشمنٹ کی ایک ریکمنڈیشن ہو سکتی تھی. ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جو بہت طویل میٹنگز ہوئی ہیں اس میں بھی مختلف پہلوؤں پر یقیناً گفتگو کی گئی ہوگی. تو فائنلی ایک نام ہمارے سامنے آ گیا ہے اور ظاہر ہے مقررہ وقت پر وہ اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئے چیف کے سامنے چیلنجز کون سے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو توقعات تھیں اور پچھلے کئی دن سے وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ جو نئے چیف آئیں گے وہ اس موجودہ جو صورتحال ہے اس کو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اگلے 10 مہینے کے لیے بھی اس کو ایسے چلنے دیں اور وہ نئے الیکشن کے لیے یا ارلی الیکشن کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. کیا یہ ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے ملک میں اور عدم استحکام کی صورتحال ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی جو فوج کی یا نئے چیف کی جو کردار ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، اور اس سلسلے میں جو عمران خان کی توقع ہے کیا وہ پوری ہو سکتی ہے، اور کیا واقعی عدم استحکام کا خاتمہ ہو سکتا ہے، یا فوج نے جو کہا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہے تو نئے چیف بھی اسی پالیسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اے پولیٹیکل رہنے پر ہی اکتفا کریں گے. تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے، آج ہم اس پروگرام میں اسی پر بات کرتے ہیں. میرے ساتھ بریگیڈیئر سعد محمد صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ، سینئر درجہ کار ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. کرنل عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی دفاعی درجہ کار ہیں. اور عامر جاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سینئر درجہ کار ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. بریگیڈیئر سعد صاحب، آپ کے خیال میں اس وقت نئے چیف کے لیے ایک خاص ماحول میں وہ چارج سنبھال رہے ہیں، شاید موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ساتھ ایک پولیٹیکل پارٹی کے تعلقات اتنے خراب نہیں رہے ہوں گے جب نیا چیف اپوائنٹ ہونا تھا جیسا کہ ابھی پچھلے 6 مہینے میں رہے ہیں. تو آپ نئے چیف کی آمد کو اور ان کے لیے آئندہ دنوں میں جو چیلنجز ہیں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک جو ابھی نئے چیف صاحب کا تقرر ہو گیا ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ خوش اسلوبی سے ہو گیا ہے اور ایسے کوئی تنازع جو ہے وہ نہیں کھڑا کیا گیا ہے جس سے پاکستان کو نقصان ہو سکتا تھا. خاص کر اس کے اسٹریٹجک امپلیکیشنز ہیں کہ اگر آرمی چیف کے تعیناتی میں ڈیلے ہوتا ہے، کیونکہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے تو 29 تاریخ کو ریٹائر ہو جانا ہے، تو اس کے بعد کیا ہونا تھا. تو میرے خیال میں تمام جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں اور باقی عہدیدار ہیں انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے اور یہ ایک خوشائند بات ہے. ابھی آپ نے چیلنجز کی بات کی، اور نئے چیف کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ کئی چیلنجز ایسی ہیں جو پہلے چیفز کو میرے خیال میں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہو. کئی ایسے چیلنجز ہیں جو انہوں نے دیکھی ہوں گی، لیکن کئی جو ہیں وہ ایسی ہیں جن کو انہوں نے عبور کرنا ہے، ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہے. اور سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جو قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس دن اعلان کیا کہ فوج جو ہے فروری سے بعد جو ہے انہوں نے سیاست میں مداخلت جو ہے وہ بند کر دی ہے، اور انہوں نے اس کا وہ بھی کیا، ایکسیپٹ کیا کہ فوج جو ہے وہ پہلے کسی نہ کسی طرح فوج سیاسی امور میں مداخلت کرتی رہی ہے. تو سب سے بڑا چیلنج اب یہ ہوگا کہ نئی جو قیادت آ رہی ہے جو انہوں نے اعلان کیا ہے، کیا وہ اس کو ایک ٹیکٹیکل سٹیپ بیک ہوگا یا ایک اسٹریٹجک سٹیپ بیک ہوگا. اب یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے، اور ان کے سامنے یہ چیلنج ہوگا کہ کس طریقے سے جو عادت ایک پڑ گئی ہے یا ایک جو روایت پڑ گئی ہے کہ فوجی جو ہے وہ ایک اس کا ایک اثر ہوتا ہے پاکستان کی سیاست پہ، اس سے کس طرح ایسا نکلا جائے کہ سسٹم جو ہے وہ کولیپس نہ کر جائے. سیاستدان جو ہیں وہ اپنے رول کو لیکن سر اس میں سوال یہی پیدا ہوتا ہے، بالکل جو آپ نے بھی یہ ذکر کر دیا، کیا فوج کا ان حالات میں بالکل ایک پولیٹیکل ہو جانا ملک کے مفاد میں ہے، یا ایک خاص سچویشن میں اپنا محدود کردار ادا کرنے کے بعد پھر آپ سمجھیں کہ چلے نئی حکومت آ گئی ہے اور یا اتفاق رائے ہو گیا ہے، اگر نئی حکومت نہیں بھی آ رہی اور اگلا الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہونا ہے اور سیاسی جماعتوں کے اس پر اتفاق رائے ہو گیا ہے، تو پھر اپنے آپ کو اس کے بعد محدود کر لیا جائے تو زیادہ بہتر کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟
دیکھیں مطلب ہے کہ یہ جو اس وقت ایک اور چیلنجز کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے اس ملک میں، اور یہ سیاسی عدم استحکام اس لیے ہے کہ فوجی مداخلت ہوتی رہی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی ہے، صرف قمر جاوید باجوہ صاحب نہیں ہیں، یہ پہلے سن 51 کی جنوری سے جب ایوب خان صاحب CNC بنے تھے پاکستان آرمی کے، اس وقت سے یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چل رہا ہے۔ تو اس سے ابھی مطلب ہے کہ اس سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ فوج کی وجہ سے یہ بنا ہے، اس سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے۔ اس کے کیسے طریقے ہوں گے، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ایک اور بڑا چیلنج جس کا آپ نے ابھی مطلب ہے کہ ذکر کیا ہے کہ یہ کس طرح اس کو پیچھے ہٹا جائے گا، دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں، پاکستان کے دوست ممالک ہیں، وہ فوج کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے تعلقات جو ہے وہ فوج کے ساتھ رہیں، چاہے وہ امریکہ ہے یا چین ہے، سعودی عرب ہے، وہ فوج کے جو سربراہ ہیں ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور سویلین جو وہ ہے لیڈرشپ ہے ان کو پر وہ ایک بھروسہ نہیں ہے۔ اس میں سے کیسے نکلا جائے گا، دنیا کو کیسے بتایا جائے گا کہ ابھی جو ہے ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ان کنٹرول آ گئے ہیں اور فوج جو ہے وہ سیاست سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ یہ مسائل حل کرنے ہیں انہوں نے نا، مطلب ہے کہ کس طریقے سے حل کرنے ہیں یہ تو ابھی ان کا وہ ہے کام ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ پیچھے ہٹیں، ایسے پیچھے نہ ہٹیں لیکن سیاسی عدم استحکام سسٹم کولیپس ہو جائے نا۔ ہاں مطلب ہے کہ سسٹم کولیپس نہ ہو، مزید حالات خراب نہ ہو۔ لیکن اس میں یہ جو آپ نے اہم بات کی ہے کہ سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ اس وقت ملک میں ضروری ہے، لیکن عامر جا صاحب کیا سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے فوج کا مثبت اور آئینی کردار جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس موقع پر؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں فوج ہمارا سب سے منظم اور طاقتور ادارہ ہے، اور جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، کووڈ ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، جنگ ہو، تو اس میں عوام کی نظر جو ہے فوج کے اوپر جاتی ہے کہ وہ اس کرائسس سے نکالے گی۔ اچھا تو اس میں سیاسی عدم استحکام ہے، اگر اس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے تو آپ کی نہ معیشت سنبھلے گی، نہ آپ کے اداروں کے اوپر لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا۔ تو پہلا جو میرے خیال میں ترجیح ہوگی نئی فوجی قیادت کی وہ یہ ہوگی کہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا خاتمہ وار فوٹنگ پہ کیا جائے، کیونکہ اگر نہیں کرتے تو ہم لوگ نہیں پاکستان کو کھینچ سکتے۔ اگلے تصور کریں کہ اگلے سال اگست ستمبر تک یہ صورتحال رہے کہ معیشت پہ فیصلے نہیں ہو رہے ہوں، لوگوں کو عدم اعتماد ہو، تو ملک چلنے والا نہیں ہے خدا نخواستہ۔ تو فوج کی سب سے پہلے ذمہ داری نئی قیادت کی آتی کہ جی وہ اس کو وہ مطلب ہے کسی بھی طرح بائی ہک بائی کروک ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں۔ اب پھر ایک بات پہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ جی فوج فروری 2022 سے غیر سیاسی ہو گئی ہے اور غیر جانبدار ہو گئی ہے، اور ہم لوگوں نے جو ہماری ایک پاپولر سینٹیمنٹ چلتا ہے، جو ایک مقبول بحث ہے، وہ یہ کہ جناب فوج نے کوئی گناہ کبیرہ کیا کہ جب وہ فوج میں جب وہ سیاست میں مداخلت کی، اور وہ کیونکہ مطلب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی صرف جنرلوں کی غلطی ہوتی ہوگی اس زمانے کے اندر کہ جی انہوں نے جی آگے چل کے سیاسی امور کے اندر جو ہے انہوں نے اپنی کہتے ہیں نا انٹرفیرنس شروع کر دی۔ بات یہ ہوتی کہ اس ملک کے معروضی حالات ہیں، اس معروضی حالات میں 1947 سے ہمارے سویلین ادارے بہت کمزور ہیں اور فوج ایک اس کے مقابلے میں مضبوط ادارہ ہے۔ ہم نے 18% متحدہ ہندوستان کی وہ کہتے ہیں نا فائنینشیل ریسورسز انہیریٹ کیے تو 30% آرمی کی تھی۔ تو پہلے دن سے ایک لاپ سائیڈڈ چیزیں چل رہی ہیں۔ اس پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جو ہیں غیر جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں، جمہوریت کے نام تو لیتے ہیں، کرپشن میں انوالو ہیں، وہ ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ جس سے ملک میں عدم استحکام آ جائے۔ تو وہاں پر پھر فوجی قیادت کا یا فوج کے ادارے کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کو وہ گرنے نہ دے۔ لیکن سر اس وقت ہمارے سامنے ایک ہی چیز ہے نا، اس وقت تو ایک ہی چیز ہے کہ عمران خان الیکشن چاہتے ہیں فوری۔ جی سر اس وقت تو پرابلم ایک ہے عمران خان فوری الیکشن چاہتے ہیں، اور وہ اس سلسلے میں چاہتے بھی ہیں کہ فوج اپنا کردار ادا کرے، اور موجودہ حکومت نہیں ارلی الیکشن چاہتی۔ تو سوال پھر یہی ہے کہ کیا نئے چیف عمران خان نہیں سب چاہتے پولیٹیکل جو فروری کے بعد سے ہم کہہ رہے ہیں جی اصل صرف عمران خان نہیں چاہتے، پاکستان کے عوام چاہتے ہیں یہ بات کہ فوج کا کردار ہو۔ بات یہ کہ ہماری یہاں ایک فیشن زدہ چھوٹا سا لبرل طبقہ اور سب نیشنلسٹ کہتے ہیں کہ فوج کا کردار محدود ہو۔ عام پاکستانی کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، جب سے فوج غیر سیاسی ہوئی اور غیر جانبدار ہوئی ملک میں انتشار آ گیا۔ اگر مطلب ہے آپ اپنا کردار وہ رکھتے جو ہمیشہ سے رہا ہے، 70 برس آپ کا کردار رہا ہے، وہ رکھتے تو ملک چلتا رہتا۔ اس سے اچھی کوئی صورتحال نہیں ہوتی کہ جی فوج اور سول لیڈرشپ ایک پیج پر ہو، دنیا بھر میں اس طرح چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں فوج کی یہ قیادت تھی اتنی اپولوجیٹک ہو گئی کہ جناب انہوں نے اتنا زیادہ کنسیڈ کیا۔ ہائنڈ سائڈ پہ ایک فوج کے ایتھوس ہے پورے ادارے کا، 70-75 سال کے پورے آپ قیادت آپ دیکھ لیں، جتنے ریٹائرڈ جنرل سے آپ بات کر لیں،
آج بھی حاضر سروس بہت سے یہ بات کہتے ہیں کہ فوج کا کردار بنتا ہے. اس میں آپ کہیں کہ جی نہیں اب ہم کچھ نہیں کریں گے, ملک جو ہے وہ بے شک اس میں آگ لگ جائے خاکم بدین, ملک میں کچھ بھی انتشار پیدا ہو جائے, تو ایسا نہیں چلتا. فوج کو تو کردار ادا کرنا پڑے گا, نہیں کریں گے تو پھر بری بات ہوگی. تو اگر ملک میں خرابی ہے تو اس خرابی کو دور کرنا اس ملک کے سب سے مضبوط اور منظم ادارے کا کام ہے. یہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ ادھوری پارلیمنٹ ہے. قومی اسمبلی میں نامکمل قومی اسمبلی ہے, ون سائیڈڈ قانون سازی کرتی ہے. یہ جو حکومت ہے اس پہ لوگوں کا اعتماد بالکل نہیں ہے. اس کے اوپر اس میں مطلب ہے اب کیا بتائیں, وہ تو الگ موضوع ہو جائے گا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ میں نہیں سمجھتا یہ جو ایک پوزیشن دی گئی ہے مغرب کو لبھانے کے لیے وہ پاکستان کے معروضی حالات سے مطابقت رکھتی ہے, نہیں رکھتی. فوج کا کردار تھا, ہے اور رہے گا, اور یہ آپ دیکھیے گا اس پہ بڑی چینج آئے گی آنے والے دنوں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب یہ اس وقت جو جی رائٹ سر, لیکن اس میں دو نقطہ نظر ہو سکتے ہیں کرنل عابد صاحب. ایک تو ظاہرہ یہ ہو سکتا ہے کہ فوج یہ کہے کہ جی آئینی طریقہ کار ہے اور آئینی طریقے سے الیکشن ہونے ہیں اکتوبر میں جا کے یا اگست ستمبر میں جا کے, جب بھی انہیں الیکشن تو الیکشن ہوں اور اس اپنے وقت سے مقررہ پر ہوں. لیکن دوسرا یہ ہے کہ نہیں, یہ ایک نئی سچویشن ہے, ایک ملک چل نہیں پا رہا, ایک سیاسی جماعت کا دعویٰ ہے کہ اس کو غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ نکالا گیا, ایک سازش کے تحت نکالا گیا, اور ملک آگے بڑھ نہیں پا رہا, اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. تو ایک ڈفرنس سے حالات ہیں اور اس میں ایک نئے طریقے سے اس کا سلوشن چاہیے ہوگا. آپ کے خیال میں یہ چیلنجز کی فہرست میں ایک سب سے بڑا چیلنج ہے سیکیورٹی, یہ وہ دیگر معاملات تو ظاہر ہیں ہی, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندرونی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ, اور نئے آرمی چیف اس نقطے کو سب سے اوپر دیکھ رہے ہوں گے؟ جی بالکل, اس پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بات کروں گا. جی جیسے بھی عامر صاحب کہہ رہے تھے, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا جی کہ آپ فوج کا جو رول ہے اس کو آپ کی جو اسٹیٹ کی ڈسپنسیشن ہے اس سے نہیں نکال سکتے. جب آپ اسٹیٹ کی ڈسپنسیشن سے نہیں نکال سکتے تو ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی حد تک گورننس کا بھی حصہ ہوتا ہے, جو کہ کانسٹیٹیوشنلی بھی اس کو جو ہے ایک اسپیس دیتا ہے. دیکھیے جو ہے وہ اب آپ دیکھیں اگر تو جو وار ہے یا جو ڈپلومیسی ہے یہ پالیٹکس ہے بائی ادر مینس. تو جب یہ پالیٹکس بائی ادر مینز ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی, تو جب وہ سیکیورٹی تھریٹ ایکسٹرنل ہو یا انٹرنل ہو تو لامحالہ طور پہ فوج کی انپٹ اس میں آ جاتی ہے, اور وہ انپٹ کنسٹرکٹیو ہوتی ہے, اور وہ انپٹ اسی لیے ہوتی ہے کہ ان تھریٹس کو جو ہے وہ نہ صرف مٹیگیٹ کیا جائے بلکہ ان کے جو سلوشن ہیں ان کو الائن کر کے اسٹیٹ کو اسٹیبلائز کیا جائے. کیونکہ جیسے ہم سب اسٹوڈنٹ, پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ جانتے ہیں کہ جی 3 پلرز ہیں, اور ان میں سے جوڈیشری ہے, ایگزیکٹو ہے اور مقننہ ہے. تو جو ایگزیکٹو ہے اس کا میجر چنک ہمارے ملک میں یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ فوج ہے, کیونکہ فوج کی پریزنس جو ہے وہ ہر ٹیریٹوریل پریزنس ہر جگہ پہ ہے. پھر ہمارا آپ ایکسٹرنل تھریٹ دیکھیے تو ایک طرف ہمارا ویسٹ کا جو بارڈر ہے وہاں سے بھی ہمیں تھریٹ ہے, ہمیں ایسٹ سے بھی تھریٹ ہے, اور پھر اگر آپ دیکھیں جو ایمرجنگ سینیاریوز ہیں اور جو ایمرجنگ لوکل ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہمارے ارد گرد ابھی اپیئر ہو رہا ہے, اس میں کہیں ایران اور رشیا آپس میں مل رہے ہیں, ایران رشیا اور چائنا مل رہے ہیں, کہیں وہ ٹرائنگل جو ہے وہ چائنا رشیا اور انڈیا کا بن رہا ہے, حالانکہ چائنا بھی ہمارا دوست ہے, انڈیویجولی رشیا بھی ہمارا دوست ہے. تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو آئسولیشن میں دیکھیں گے اور صرف ہم ایک, عامر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ہم پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے لیے صرف ہم فوج ہی کو کہتے رہیں گے کہ جی فوج کی مداخلت ہے, فوج مداخلت کرتی ہے. دیکھیں فوج ان پٹ دیتی ہے. اب جہاں تک بات ہے اس بات کی کہ جی جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہے وہ پھر کیوں ویک ہے, تو اب یہ ساری جتنے جیسے جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے جتنے پرانے مارشل لاز آئے, جتنے فوج کی جو گورنمنٹس آئیں, اس میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ہسٹوریکلی بھی کہ ہمیشہ فوج کے جو ٹیک اوور کو ویلیڈیٹ کیا, باقی انسٹیٹیوشن سے میں ان کا نام نہیں لیتا, اور فوراً ویلیڈیٹ کیا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میکانزم کے اندر سب کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا, اور جو فوج کا یہ رول ہے جی جو کہ ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹ کا, وہ رول فوج کا بہرحال رہے گا. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. کرنل صاحب ایک اور مسئلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک پرسیپشن پچھلے کچھ عرصے میں یہ پیدا ہوا ہے جب سے نئی حکومت آئی ہے کہ باوجود اس کے کہ فوج کی طرف سے اور ISPR کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ ہم اے پولیٹیکل ہے, ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے, لیکن ایک بہت بڑے طبقے میں یہ پاکستان میں یہ پرسیپشن رہا کہ فوج جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے انوالوڈ ہے چیزوں میں, اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف یا ان کے ماننے والے یا ان کے فالوورز جو ہیں وہ یہ الزام ہمیں عائد کرتے ہوئے نظر آئے, جس سے ادارے کی ساکھ پر بھی بہت سارے سوالات
हालात पैदा हुए। अब जाहिर है इदारे के लिए क्या एक चैलेंज ये होगा कि एक परसेप्शन जो है उसको कैसे बेहतर करना है, इदारे की साख को कैसे बेहतर बनाना है, और अगर ये एक चैलेंज है तो इसके लिए क्या किया जाएगा या क्या किया जा सकता है मौजूदा हालात में? देखें जी, परसेप्शन इट्स सिंपल, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का असूल है कि परसेप्शन, जी सिंपल जो परसेप्शन बेहतर करने का जो असूल है वो जब जैसे चीजें होंगी तो उससे परसेप्शन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ये जो नई आर्मी की लीडरशिप है, नए आर्मी चीफ आए हैं जो अब आ रहे हैं, जनरल आसिम, मुझे ये कभी यकीन है कि जो बहुत इंतहाई प्रोफेशनल हैं और इंतहाई जो है वो मैं ये कहूँगा कि ये उसको जो एक परसेप्शन बिल्ट हो गया था, आई थिंक उसको ये बहुत हद तक और बहुत एहसन तरीके से फौज को उससे ये डिसंगेज करेंगे। और वो पहले भी जनरल बाजवा भी कह चुके हैं कि फौज ये पॉलिटिकल है और ये पॉलिटिकल, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि जब आप देखिए कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर जब गलत मेटाफर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और जब जैसे कल उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा कि कभी सिलेक्टेड कह दिया और कभी कुछ कह दिया, कभी न्यूट्रल की टर्म इस्तेमाल हो गई, तो जब ये पॉलिटिकल मेटाफर यूज़ किए जाते हैं तो फिर वो पॉलिटिकल जो एक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जब बहुत उनकी यूजेज बगैर सोचे समझे होती है और फिर उसके ऊपर एक पॉलिटिकल एडिफाइस बनाने की कोशिश की जाती है, तो नेचुरली फिर ये लगता है लोगों को कि शायद फौज इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो कि एक मिस नॉमर होता है और एक डिसइंफॉर्मेशन होती है। सो ये जैसे पहले भी आप बात कर रहे थे कि देखिए ये खाली फौज ए पॉलिटिकल है, फौज ने डिक्लेयर कर दिया, पहले भी डिक्लेयर किया, डीजी ISPR भी अपने प्रेसर में कई दफा कह चुके हैं, आर्मी चीफ पहले वाले भी कह चुके हैं, और अभी वाले जो हैं वो अब आएंगे देखेंगे तो वो भी वैसे ही जो है उनका भी वही पॉलिसी होगी। तो लेकिन बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मैंने कहा कि ऑल पिलर्स हैव टू एक्ट इन अ वे दैट फौज इज ए पॉलिटिकल, बट वो ऐसा लगे भी कि फौज ए पॉलिटिकल है। वो अपनी स्पेस जो है वो खुद अपनी स्पेस को लें, जो कि फौज लेने को तैयार नहीं है। फौज कई दफा कह चुकी है, जब आप फौज को खुद ये दावत दें कि जी आप आएं, बार बार बुलाएं, बार बार उनको इसमें बीच में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, और जब वो इन्वॉल्व ना हो तो एक कैंपेन चला दी जाए, एक मिस नॉर्मल क्रिएट कर दिया जाए, तो फिर तो सब लोग जो कि एक आम एक बंदा है नॉर्मल, एक उसका जिसकी जो एक पॉलिटिकल वो एक रखता है, वो तो फिर यही समझेगा कि शायद फौज इन्वॉल्व है, और उससे फिर एक ऐसा डिस्कोर्स बन जाता है जिससे एक इंस्टेबिलिटी में और एक क्योस में और एक हिजान में थोड़ा सा इजाफा होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं ब्रिगेड साहब चाहूंगा कि आप भी आपके सामने भी ये सवाल रखूं कि परसेप्शन सही या गलत, लेकिन ये कुछ अर्से में ये परसेप्शन बना है कि फ़ौज जो है वो इस सियासी मामलात में इन्वॉल्व रही है, और एक सियासी जमात के फॉलोअर्स को ख़ास तौर पर इससे बहुत एतराज़ भी रहा है। अब सवाल यह है कि ये परसेप्शन गलत भी है, तो इस फ़ौज की साख को बेहतर बनाने के लिए या इस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए नए चीफ के लिए क्या उसके रास्ता होगा कि इसको कैसे इस मसले को हल किया जाए? देखिए, ये परसेप्शन ये रियलिटी है। कल कमर जावेद बाजवा साहब ने इसका इतराफ़ किया है, और आप पाकिस्तान की सियासी तारीख देख लें, 4 तो बराखरात मुदाखलत हुए हैं, इक़्तिदार पे कब्जा किया गया है। देखें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टाफ कॉलेज में एड्रेस किया था 1948 में, और वहाँ पर इनकी इस किस्म का एक सवाल आया था, और कायद आज़म साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। उन्होंने कहा कि फ़ौज का काम या ब्यूरोक्रेट का काम, जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है, इनका काम है हुक्म मानना, सियासतदान का काम है पॉलिसी बनाना। इनपुट देंगे, इस्तख़बाराती इदारे भी इनपुट देंगे, सिक्योरिटी इदारे भी देंगे, इकोनॉमिक भी देंगे, फॉरेन अफेयर्स वाले भी देंगे, लेकिन पॉलिसी बनाना जो है ना, ये जो आपकी जंग चल रही थी, ये जो इंस्टेबिलिटी होती है, ये क्यों हो रही थी? ये इसलिए हो रही थी कि जो मुदाखलत हो रही थी, मुदाखलत किस चीज़ के लिए हो रही थी? मुदाखलत इसलिए हो रही थी कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी जो है, जो रीजनल पॉलिसी है, जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह होंगे, अफगानिस्तान में क्या करना है, इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे, इसके ऊपर वो अपने से चाहते थे। इससे क्या होता है कि ये हाइब्रिड सिस्टम सस्टेनेबल नहीं है। किसी न किसी वक्त जो सियासी इक़्तिदार जो सियासी लीडर होता है, वो इस मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर को बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि इनस्टेबल है, ये इनहेरेंटली इनस्टेबल है। क्या आप एक फौज का इस्तेलाह ले रहे हैं? क्या एक यूनिट में 2-3 सेंटर्स ऑफ पावर हो सकते हैं? कमांडिंग ऑफिसर अलग चला रहा है, 2IC कुछ और चला रहा है, एडजुटेंट कुछ और काम कर रहा है। ये नहीं हो सकता है, ये चल नहीं सकेगा ये सिस्टम।
ہم نے پالیسی فارمولیشن دینی ہے سویلین اقتدار پہ جو ہیں ان کو پالیسی ان کے اختیار ہے. انپٹ بالکل فوج بھی اپنا انپٹ دیں گے, استخباراتی ادارے بھی انپٹ دیں گے, باقی سارے محکمے ادارے جو ہیں وہ اس کا انپٹ دیں گے, لیکن لیڈر صرف ایک ہوگا اور وہ پاکستان کے آئین کے میں جو لکھا ہوا ہے وہ لیڈر ہوگا, فیصلے وہ کرے گا, باقی سارے اس فیصلوں کی تائید کریں گے. اس سے جو ہے عدم استحکام نہیں ہوگا, سیاسی عدم استحکام نہیں ہوگا. تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے جتنے بھی سویلائزڈ ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہاں پر ملٹیپل سینٹرز آف پاور نہیں ہوتے ہیں, پاور سورس ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیٹس فالو دی ورلڈ کہ کس طرح وہ چل رہے ہیں. باقی جدھر بھی آپ نے فوجی مداخلت دیکھی, آپ برما کا حال دیکھ لیں, آپ باقی ممالک جدھر فوج میں اس قسم کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی, آپ ان کے حالات دیکھ لیں. آپ دیکھ لیں حسین شہید سہرا وردی جیسے آدمی ذہین, پاکستان کو یونائٹ کرنے والا, اس کو کیا بنا دیا ہم نے اس کو غدار بنا دیا, اس ملک سے باہر نکال دیا, ملک سے باہر جا کے وہ گزر گئے وہاں پر. یہ والا سسٹم ختم ہونا چاہیے. یہ ہمیں ایک سیولائزڈ طریقے سے ڈیموکریٹک طریقے سے اس ملک کو چلانا ہے. بالکل صحیح ہے. ماضی میں ہماری ایک تاریخ رہی ہے لیکن چیزوں کو آگے بہتر طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. دو چیزیں اور بھی ہیں. ایک تو معیشت اور سیکیورٹی کا بڑا اہم تعلق ہے. معیشت ہماری جو ہے مسلسل ڈکلائن میں ہے. اس معیشت کو جب بھی معیشت پاکستان میں ڈکلائن میں جاتی ہے تو فوری طور پر جو کنسرن ہوتا ہے وہ سیکیورٹی اداروں کا سب سے بڑا کنسرن پیدا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کنسرن ہو اور اس کنسرن کا ذکر جو ہے وہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حکومت کے ساتھ نہ کرے. تو اس وقت نئے چیف کے لیے یہ کتنا بڑا کنسرن ہوگا اور اس کے خاتمے کے لیے کیا ہو سکتا ہے. تو ایک چھوٹا سا میں بریک لیتا ہوں, ذرا بریک کے بعد اس نقطے پر بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. عامر زیاد صاحب, یہ جو معیشت کا ہے معاملہ یہ آپ جانتے ہیں کہ مسلسل ڈکلائن کی طرف ہے, اور جب بھی معیشت خراب ہوگی تو سیکیورٹی اداروں کو, فوج کو بڑا کنسرن ہوتا ہے اس بات میں, کیونکہ سیکیورٹی کے لیے خدشات پیدا ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں جو پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی تھی اس میں معیشت ایک اہم نقطے کے طور پر ہمارے سامنے آئی تھی جو موعید یوسف صاحب نے بنائی تھی. اور ظاہر ہے وہ معاملہ جو ہے وہ فوج کی اس میں ان کا انپٹ شامل تھا اس سیکیورٹی پالیسی کے بنانے میں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی ہماری سیکیورٹی اس حد تک, ہمارا جو معیشت ہے وہ اس حد تک جا چکی ہے کہ اس میں جو بار بار دیوالیہ کی ہونے کی باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ کتنا بڑا کنسرن ہوگا نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے؟ یہ سب سے بڑا کنسرن ہوگا. لیکن اگر آپ کو صاحب معیشت ٹھیک کرنی ہے تو پہلی شرط ہوتی سیاسی استحکام. اور ہمیں یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ یہ جو ایک دم گراوٹ کا سفر کا آغاز ہوا مارچ اپریل سے, یہ کیوں ہوا؟ جب سے مطلب ہے تحریک عدم استحکام آئی ایک بات, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ایسی حکومت آئی کہ جس پہ لوگوں کا اعتماد بالکل نہیں ہے. بیرون ملک کے انویسٹر کیا, یہاں ہمارے جو لوکل بزنس مین ہیں وہ سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں جی گلے ٹینٹڈ کرپشن کے اس میں الزامات میں, یہ ساری حقائق ہیں. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے جو میں بات کر رہا تھا پہلے کہ دیکھیں فوج کا ایک روایتی کردار رہا ہے جو ہماری عوام میں عام پاکستانی میں ایکسیپٹڈ ہے, اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں فوج کی طرف جب مشکل میں ہوتے ہیں اور ہر اس کے ایشو پہ دیکھتے ہیں. جب فوج نے اس اپنے روایتی کردار سے ہٹنا چاہا بقول جنرل باجوہ صاحب کے فروری سے, تب سے آپ دیکھیں کہ ملک میں خلفشار اور انتشار زیادہ بڑھ گیا. تو پھر ہم جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اور بہت سارے پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو اپنے روایتی کردار پر آنا پڑے گا, کیونکہ ایک حقیقت کی دنیا ہے اور ایک خواہش کی دنیا ہے. پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں وہاں پر ویسٹ منسٹر ٹائپ آف ڈیموکریسی جو بھی ہمارے خواب و خیال میں, اس کے بھی معروضی حالات نہیں ہیں. نیم جاگیردارانہ, نیم ایک قبائلی آپ کا نظام ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں خود جمہوریت نہیں ہے. انتہائی فلاٹ قسم کے جو ہیں آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں. اس کے لیے آپ کا جو مضبوط انسٹیٹیوشن ہے ان کا سہارا بنے گا. اور آپ جب دیکھیں کہ یہ جو لیکن عامر صاحب دو طرح کی کردار ہو سکتے ہیں نا. ایک تو کردار, ایک عامر صاحب
لیکن دیکھیں نا آپ کردار دو تین مختلف طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا کردار, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, ان کا کردار حکومت میں اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ خاص ماحول پیدا ہو گیا ہے, جیسے کہ وحید کاکڑ صاحب ادروائز اے پولیٹیکل تھے لیکن ایک خاص حالات پیدا ہو گئے تو دونوں کو گھر جانا پڑا, کاکڑ فارمولا اپلائی ہوا تھا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے فورم پر آپ آئین و قانونی طریقے سے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں اپنا کردار ادا کریں. لیکن تیسرا وہ ہوتا ہے کہ جو ہر معاملے میں آپ, جیسے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی نیب کا چیئرمین لگانا ہے تو بھی وہاں سے ریکمنڈیشن آتی تھی, یا اگر آپ نے چیف منسٹر پنجاب لگانا ہے تو وہاں سے بدلنے کی بار بار بات کی جاتی تھی. تو ایک یہ تیسرا کردار ہے کہ جی آپ ڈے ٹو ڈے افیئرز میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ, دوسرے اہم تعیناتیوں کا معاملہ, اس میں بھی ایک کردار ہو. تو آپ جب یہ کردار کی بات کر رہے ہیں تو اس سے کون سا کردار مراد ہے؟ یہ تین میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں چیزیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, فوج نے جب بھی براہ راست مداخلت کی تو ایسے حالات پیدا ہوئے تھے جہاں پہ فوج مجبور ہوئی مداخلت کے لیے. 1999 کا وہ جو تھا ملٹری ٹیک اوور ہم نے بالکل کور کیا اور ہم نے اس کی پذیرائی دیکھی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک میں اسٹیبلٹی بھی آئی. اسی طرح ہر مرتبہ جب سویلین قیادت ناکام ہوتی ہے اور اپنے مسئلے حل نہیں کر پاتی اور وہ کام کرتی ہے جس سے لگتا ہے کہ ریاستی ادارے اور ریاست کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے, حتیٰ کہ کشمیر کاز کے ساتھ کیا ہوا تھا, جو آپ وہ کتاب پڑھیں نا عبد الباسط صاحب کی ہاسٹیلٹی, جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں لکھی ہے کہ جناب کشمیر کاز کے ساتھ کس طرح سے وہ انڈرمائن کر رہے تھے, تو وہاں پر پھر فوج کا کردار خود بخود بن جاتا ہے. یعنی کہ جو پاکستان کے کور نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کے اوپر فوج کو کھڑا ہونا پڑے گا. اور اگر وہ یہ دیکھے گی کہ ہمارے بعض جو سویلین لیڈرشپ ہیں وہ الائن نہیں ہے ہمارے, کیونکہ ان میں کیپیسٹی نہیں ہے, ان کے اندر ادراک ہی نہیں ہے, وہ مطلب ہے 1 گھنٹے کی میٹنگ نہیں اٹینڈ کر سکتے دل جمعی کے ساتھ, ان کو سموسے کھانے کا شوق ہوتا ہے, تو پھر بھائی فوج کا کردار بن جاتا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ سویلین لیڈرشپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. فوج کہتی ہے کہ آپ کرپشن کریں, فوج کہتی ہے کہ جناب آپ لوٹ مار کریں, تو جناب یہ جب تک آپ نہیں روکیں گے اور جب تک آپ اپنے اندر خود جمہوریت نہیں لائیں گے, دیکھیں جمہوریت کو اگر مضبوط کرنا ہے وہ فوج نہیں کرے گی, وہ سویلین لیڈرشپ خود کرے گی, اور اس کے لیے اپنے اوپر خود تنقیدی کرنی پڑے گی اور اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. پھر جو آپ نے بات کی جو 3 ٹرمز ہے, میں سمجھتا ہوں جب بھی ٹیک اوور ہوا اس کی ایک جینوئن وجوہات تھیں, اور اس کو پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری عدالت نے اور عوامی پذیرائی نے اس کو ایک سپورٹ کیا. اور جب ہم نے دیکھا کہ پھر جیسے خود مشرف صاحب نے جو ان سے مطلب ہے فلپ ہوئے تھے, وہ یہی ہوئے تھے نا کہ انہوں نے جب بیرونی دباؤ کے اندر آ کے انہوں نے کرپٹ لوگوں کو دوبارہ سے NRO دے دیا تو ملک میں مسئلہ پھر پیدا ہو گیا, ہم پھر اسی زیرو پر آ کے کھڑے ہو گئے. اب بھی یہی ہوا, راحیل شریف صاحب نے جو فوج کو جب چھوڑا تھا تو اپنی مقبولیت کی انتہا پہ تھی, اور ان کی جو پوری مقبولیت کی وجہ تھی اس میں فوج کا جو اینٹی کرپشن نیریٹو تھا, کیونکہ انہوں نے جو فلسفہ دیا تھا کہ اگر آپ کو دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنی ہے اور ملک کو مستحکم کرنا ہے تو کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا. اس کے لیے انہوں نے فوج میں بھی کارروائی کی اور سویلین اس پہ بھی زور دیا تھا. تو اس کی کنٹینیوٹی ٹوٹ گئی باجوہ صاحب کے آخری دنوں کے اندر. باجوہ صاحب بھی اس کو شروع میں لے کے چلے تھے, پیناما لیک تک بالکل لے کے صحیح چل رہے تھے, لیکن جب آپ نے اس کو رول بیک کیا, اور ہم سمجھتے ہیں بہت سارے پاکستانی کہ اینٹی کرپشن نیریٹو فوج کا بڑا اہم نیریٹو تھا, اور کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ بھائی اب کیا ہوا ہے اس کے بعد کہ آپ کے یہاں نہ قاتل کو سزا ہوتی ہے نہ لوٹنے والے کو سزا ہوتی ہے, سب بری ہو جاتے ہیں, سب کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں. تو بھائی اس کا مطلب ہے کون ذمہ دار ہے اس چیز کا, اور اس کے اندر مطلب ہے فوج کا کردار. یقیناً یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹیک اوور کر لے آ کے, لیکن بعض اوقات کاکڑ فارمولے کی ضرورت ہوتی ہے, بعض اوقات جو ہوتی ہے آپ کو کہتے ہیں کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے, ایک آپ کو کورٹ دباؤ ڈالنا پڑتا ہے کہ جی آپ سمجھوتے پہ جائیں, کیونکہ ملک کو آگے اگر بڑھانا ہے تو اس نوٹ کو اس بند گلی سے نکالنا پڑے گا آپ کو پاکستان کی سیاست کو. جی صحیح, ایک ہی طریقہ ہے, بالکل صحیح, طریقہ یہ کہ بالکل صحیح ہے. کرنل عابد صاحب سر یہ جتنا جلد کرائیں گے اتنا ملک جو ہے وہ اپنے راستے پہ جی اتنا بہتر ہوگا. بالکل صحیح ہے. کرنل صاحب یہ معیشت جو ہے وہ یہ ظاہر ہے ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, اور فوج بھی اس کو بہت باریک بینی سے دیکھتی ہے, کیونکہ معیشت خراب ہو تو سب سے پہلا امپیکٹ سیکیورٹی پر ہی آتا ہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا تھا جنرل جہانگیر کرامت صاحب کی 2 اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے سول گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے. ان 2 میں سے ایک اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ پاکستان کو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا معیشت کے اعتبار سے خطرہ ہے. اور دوسری اسٹیٹمنٹ انہوں نے پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل والی دی تھی, پھر ان کو استعفیٰ دینا پڑا یا ان سے لے لیا گیا. لیکن پہلی اسٹیٹمنٹ انہوں نے بھی معیشت کے بارے میں دی تھی جس کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے بڑا مائنڈ کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا پوائنٹ آف کنسرن ہوتا ہے فوج کے لیے اگر آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہے.
جی میں سمجھوں گا جو جنرل کرامت نے اس وقت کہا تھا آج وہ وقت نے وہ پروف کر دیا کہ انہوں نے ان کی دونوں سٹیٹمنٹس بالکل ٹھیک تھیں. دیکھیں میں جو پہلے بات کر رہا تھا, جو ابھی عامر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ جو فوج ہے وہ جب اس کا اگر اینٹی کرپشن کا نیریٹو اگر فوج دے گی یا اس نیریٹو کو ویلیڈیٹ کرے گی یا اس کو کسی میکینزم میں ساتھ لے کے چلے گی تو یہ تو پولیٹیکل نیریٹو ہے, یہ تو بیسکلی ڈائریکٹلی فوج کا کام نہیں ہے. لیکن فوج نے, جنرل راحیل نے جب یہ کہا تھا تو انہوں نے اس کی بہت خوبصورت طریقے سے وضاحت کی تھی کہ جب کرپشن سوسائٹی میں ہوگی تو وہی لنک کرتی ہے ٹیررزم کے ساتھ. تو کیونکہ فوج اس وقت وار آن ٹیرر تھی اور اس ٹیررزم کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے ہم ایک بہت مشکل حالات میں تھے, تو یہ ساری چیزیں آپس میں پھر کرپشن, ٹیررزم, یہ ساری چیزیں, ڈرگ مافیاز, کارٹیلز, یہ سب لنک کر جاتے ہیں. سو وہاں پہ پھر وہ کیونکہ اینٹی ٹیررزم, سیکورٹی آف دا اسٹیٹ وہ فوج کی ذمہ داری ہے تو وہ بھی بیچ میں آ جاتا ہے. جہاں تک آپ معیشت کی بات ہے, دیکھیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اب جو نیشنل سیکورٹی کا پیراڈائم ہے وہ چینج ہو گیا ہے. نیشنل سیکورٹی کا جو پیراڈائم ہے اب اکنامک سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ اگر آپ کی اکنامک سیکورٹی نہیں ہوگی تو آپ جو ہے کمپریہنسو سیکورٹی آپ کی نہیں ہوگی, آپ بہت ولنریبل ہوں گے. اور ہم نے ہسٹوریکلی بھی دیکھا ہے, حضرت موسیٰ کی قوم سے لے کے آج تک دیکھ لیجئے, جب ان کی اکنامک سیکورٹی نہیں تھی تو وہ فرعون کے غلام تھے. اسی طرح اگر اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری اکنامک سیکورٹی کیسے ہوگی. دیکھیے ہماری جو ہم ہر کچھ سالوں کے بعد ایک ہمارا پولیٹیکل ماسٹر جو ہے وہ باہر سے آتے ہیں اور یہاں آ کے وہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن دینے لگ جاتے ہیں, اور اس پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں وہ ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں وہ فسکل پالیسیز کے ہوتے ہیں, وہ مانیٹری پالیسی کو اور جو ریئل اکانومی ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا. ہماری جو ریئل اکانومی ہے وہ بیس کرتی ہے ایگریرین اکانومی ہے اور ہماری کاٹیج انڈسٹری کے گرد بیس کرتی ہے. ان دو سیکٹرز کو اگر جب تک ہم انڈسٹری کو, کاٹیج انڈسٹری کو اور ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر کو اگر ہم نہیں دیکھیں گے, 70% لوگ تو اس سے لنکڈ ہیں. ان کی سیکورٹی, ان کی فوڈ سیکورٹی, ان کا جو سیکورٹی, نیشنل سیکورٹی کا کانسیپٹ ہے ایک عام آدمی کا, تو وہ تو اس کی فوڈ سیکورٹی سے لنکڈ ہے. جب ہم اس کو نہیں دیکھیں گے تو ظاہر ہے یہی چیز جو ہے پھر کوئی ایک جب سلوگن آتا ہے, پولیٹیکل سلوگنرنگ ہوتی ہے, تو وہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسیحا ہمیں وہ جو فوڈ سیکورٹی ہے اور جو ہماری وہ جو انسیکیورٹیز ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں گی. وہ تو ہو نہیں سکتی کیونکہ اس پولیٹیکل میکانزم کے ساتھ وہ اس لیے بھی لنک نہیں ہوتا کہ ہم نے وہ جو دونوں سیکٹرز ہیں کبھی ہم نے اس کو نہیں دیکھا. تو آئی تھنک یہ ایک بڑی کمپلیکس چیز ہے, اس پہ بیٹھنا پڑے گا جی, سب کو بیٹھنا پڑے گا, کنسنسس کی ضرورت ہے. ہمارا ایم جو ہے وہ پوری قوم کا اور سب لوگوں کا آئی تھنک اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جانا ہے, اور اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے ہم نے جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں ایک فنڈامنٹل جو ہے وہ سسٹم آف پیپل کمنگ انٹو پاور بھی ہے کہ وہ کس طرح سے الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں. اگر وہ ووٹ اپنے علاقے سے برادری, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر, میں میکینزم پہ آتے رہیں گے تو پھر یہی سسٹم چلتا رہے گا. لانا چاہتا ہوں یہ بالکل صحیح ہے. اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور کیونکہ ہمارے ایک ٹرم پولیٹیکل انجینئرنگ کی بھی استعمال ہوتی ہے اور آگے انتخابات بھی آنے والے ہیں, تو اس پر میں بات کرتا ہوں. لیکن پہلے بریگیڈیئر سعد صاحب, یہ جو معیشت پر اگر اسٹیبلشمنٹ کو بہت سارے تحفظات ہو جاتے ہیں کسی ایک سیناریو میں جا کے, تو اس میں اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ اس معاملے کو کیسے ڈیل کرتی ہے عام طور پہ؟ ایک تو یہ تو نہیں ہو سکتا وہ کہیں گے نہیں یہ وزیر خزانہ ہٹاؤ اور یہ فلاں وزیر خزانہ لگاؤ, ویسے تو خیر ماضی میں یہ بھی ہوا ہے, لیکن کیا طریقہ کار آنی طور پر یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ بھئی فوج اپنے پورے کنسرن کا اظہار کرے کہ اکانومی ڈوب رہی ہے اور اس سے سیکیورٹی کو بہت سنجیدہ نوعیت کے خطرات لاحق ہو رہے ہیں؟ اور میں سنجیدہ نوعیت کے خطرات میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو عمران خان کہا کرتے ہیں کہ پھر انٹرنیشنل قوتیں جو ہے ہمیں بیل آؤٹ کرنے کے لیے ہم سے کچھ بہت سنجیدہ قسم کی ڈیمانڈز ہمارے سامنے رکھ سکتی ہیں, تو پاکستان کے مختلف پروگرامز کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس معاملے کو کیسے ٹیک اپ کرتی ہیں, اور اگر نئے چیف کو یہ بہت بڑا مسئلہ نظر آئے گا تو وہ کیسے ٹیک اپ کریں گے اسے؟ دیکھیں پاکستان میں اس وقت بہت بڑی کیپیسٹی ہے پاکستان میں, اگر آپ دیکھیں تو اس میں اٹھنے کے بہت جو ہے پوٹینشیل موجود ہے پاکستان کے اندر. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں پر عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام ہے. اس سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا پڑے گا. اس میں دونوں کا رول ہے, اس میں سیاسی جماعتوں کا بھی رول ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ یا پولیٹیکل مداخلت بند کر دے تاکہ وہ پرسیپشن یا ریالٹی جو بھی ہے جیسے جیسے لوگ سمجھتے ہیں, لیکن ایٹ ٹائم پرسیپشنز آر اسٹرانگر دین ریالٹی,
تو اس میں پھر یہ کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ الیکشن جب شفاف ہوں گے اور لوگوں کا اعتماد ہوگا اس کے اوپر اور سیاسی پارٹیوں کو اعتماد ہوگا تو جو جیتے گا وہ اقتدار پہ بیٹھے گا، اس کو 5 سال آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، وہاں پر فوج مداخلت کرتی ہے. بنگلہ دیش نے ترقی کی ہے جب فوج کی مداخلت ختم ہو گئی اور وہ بیرکوں میں چلے گئے اور انہوں نے اپنا کام جو ہے، جو ان کا کام ہے آئینی، وہ انہوں نے شروع کر دیا. ہندوستان کو آپ دیکھ لیں، اس کی معیشت کے اندر پہنچ گئی ہے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان سے بہتر ہیں، ہم ان سے بہتر کارکردگی کر سکتے ہیں اگر ہمیں سیاسی استحکام ملے. یہ بہت ضروری ہے. آپ دبئی چلے جائیں، دبئی کے اوپر یہ غلط پرسپشن ہے کہ وہاں پر تیل ہے. دبئی کی جو اکانومی ہے وہ صرف 5% تیل پر ڈیپینڈ کرتی ہے، باقی انہوں نے اسٹیبلٹی دی، امن و امان دیا ہے. آپ پاکستان میں امن و امان ٹھیک کر دیں، آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے آئیں، آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے اٹھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، رائٹ سر. پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں. آئندہ الیکشن بھی آنے ہیں، وہ چاہے 3 مہینے میں آئے، 6 مہینے میں، 8 مہینے میں آئے، لیکن پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوئے ہیں دھاندلی کا شور مچا ہے. یہاں تک کے بھی الزامات لگے ہیں کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے رول پر بھی کئی لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں. تو اب نئے چیف آ رہے ہیں، ان کے سامنے نئے الیکشن کے حوالے سے اپنا کردار کس طرح سے سیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی اور وہ کیا کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کرنل عابد صاحب، ہمارے ہاں ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ. اس کا سادہ سا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اپنی پسند کی جماعت کو اقتدار میں لانے کے لیے جوڑ توڑ کرتی ہے. اس کے لیے وہ آئی جائی کی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں. عمران خان کو لانے پر بھی یہ الزامات عائد ہوتے رہے ہیں. نواز شریف نے براہ راست یہ الزامات عائد کیے، یہاں تک کہ ان کو سلیکٹڈ کہا الیکٹڈ کی بجائے. تو ظاہر ہے اس سے مراد کیا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پرسیپشن ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جس کو عوام پسند کریں، جس کو عوام چاہیں وہ حکومت بنا لے، وہ کوئی بھی ہو، اور وہ اپنی پالیسیز، بیسٹ پالیسیز کے مطابق ملک کو چلائیں. اس کو انشور کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے پاکستان میں، یا پاکستان جیسے ملک میں یہ ممکن ہی نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ نیوٹرل رہ ہی نہیں سکتی آپ کے خیال میں انتخابات سے پہلے یا کسی ایک جماعت کو فیور کرنے کے حوالے سے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں جی، مجھے تو اس مطلب اس ٹرمینالوجی کی سمجھ نہیں آئی جو آپ نے کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ فوج کرتی ہے. دیکھیں، فوج جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کنڈکٹ کراتا ہے. فوج اس کے اندر کسٹبلری رول پہ ہوتی ہے، یعنی کہ سیکورٹی دیٹ ٹو آؤٹ سائڈ دی بیلٹ باکسز اور اس کے سارے پروسیس کو الیکشن کمیشن کا سٹاف جو کہ ہائر کیا جاتا ہے اس ٹائم پہ وہ کنڈکٹ کرتا ہے. جیسے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ الیکشن ڈے سے پہلے ہوتی ہے، اگر آپ وہ نئے گروپس بنانا، نئے گروپس کو نئے گروپس کے ساتھ جوڑنا، ایک وفاداریاں تبدیل کرانا، تو یہ سب کام پولینڈ یہ سے پہلے ہوتا ہے، جس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کہا جاتا ہے. ٹرو اور ظاہر ہے صحیح ہے غلط جو بھی آپ کہیں. جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں، اگر کوئی جو ہے وہ کوئی کسی طریقے سے اگر وہ کیا جا رہا ہے اور الیکشن سے پہلے کیا جا رہا ہے، الیکشن تو ایک عام آدمی نے، ووٹ تو ایک عام آدمی نے ڈالنا ہے، تو پھر الیکشن سے پہلے اگر یہ کیا جا رہا ہے، اول تو یہ مناسب نہیں ہے، اس کو روک دینا چاہیے. پھر جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ عوام کا جو شعور ہے وہ وہاں پہ کاؤنٹ کرتا ہے، اور اس کے لیے جو ہمارے جو پروسیس ہے جس میں جو ووٹ ڈالنے کا میکنزم ہے، یا جو برادری اور بہت سارے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ایک انڈیویجول جو ہے اس کو یہ فورس کیا جاتا ہے کہ ووٹ ڈالے، تو یہ ڈیموکریسی پھر وہاں سے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. پھر دوسرا ایک جو طریقہ کار ہے جس میں شاید جس کو آپ انجینئرنگ کہہ سکتے ہیں، وہ جیری مینڈرنگ ہے. جیری مینڈرنگ میں جو حلقے ہیں ان کو ڈیوائڈ ایسے کیا جاتا ہے کہ جو لوگ کنٹیسٹ، ان کو ایسا کنٹیسٹیبل بنا دیا جائے کہ ایک برادری، ایک علاقے، اس کو ایسے ڈیوائڈ کر دیا جائے اور اس حلقے کو ایسے کر دیا جائے کہ وہاں سے لوگ سلیکٹ ہو کے آ جائیں. تو آئی تھنک یہ تو ایک میں کہوں گا کہ جی الیکشن کی ایڈمنسٹریشن کی وہ ہیں. اور بس اگر یہ ابھی ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ یہ فیصلہ کر لے کہ جی ہم نے جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں الیکشن سے جو پہلے کی، اس کو چلیں انجینئرنگ کہہ لیں، الیکشن ڈے سے پہلے کی انجینئرنگ، اس کا بھی حصہ نہیں بننا اور الیکشن کے میکنزم کو بھی ٹھیک کرنا ہے، تو یہ تو پھر ایکچولی وہ پولیٹیکل جو اسٹرکچر ہے، جو پولیٹیکل ایڈیفائس ہے، آئی تھنک یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے.
جی بالکل صحیح ہے. عامر رضا صاحب یہ دیکھیں ایک ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کچھ رول پلے کرنا ہی چاہیے, اس کے بعد پھر الیکشن آئیں گے, پھر ہم چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا بالکل کوئی کردار ادا نہ کرے سوائے سیکیورٹی فراہم کرنے کے. آپ اگلے انتخابات اور نئے چیف کی اسٹریٹجی یا ان سے وابستہ توقعات تاکہ اگلے 5 سال بہت اچھے گزریں جس پر کوئی کسی قسم کی کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, کیا رول دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں فوج کو اپنا معذرت خواہانہ رویہ ترک کرنا چاہیے. فوج کے خلاف بڑے منظم انداز میں اندرون ملک اور بیرون ملک پروپیگنڈا کیا گیا, اور بدقسمتی سے فوج نے اپنے اوپر وہ کہتے ہیں پروپیگنڈے کو اپنا لیا کہ آپ ان پہ الزام لگائے کہ جی آپ مداخلت کرتے ہیں, آپ فلاں کرتے ہیں, انجینئرنگ کرتے ہیں, آپ نے کہا جی ہم کرتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو تھیں ہمارے معروضی حالات کی وجہ سے ہوئی تھیں, ایک بات. دوسری بات ہے کہ ہمارے جو سیاسی نظام ہے, پارلیمانی نظام, اس کے ڈی این اے کے اندر انسٹیبلٹی ہے. چین میں جب سوشلسٹ انقلاب آیا تو بڑا اچھا چیئرمین ماؤ نے کہا جی ہم چین کو ڈیولپ کریں گے سوشلزم اکارڈنگ ٹو دا چائنیز کریکٹرسٹکس. تو ہمیں بھی جو جمہوریت ڈیولپ کرنی تھی وہ پاکستانی کریکٹرسٹکس کے مطابق کرنی تھی. ہم نے کیا کیا, جو ہمارا نام نہاد جمہوری سسٹم ہے اس میں کیا ہے, ذات برادری ہے, اس میں بگ منی ہے, اس میں مطلب ہے کوئی شریف آدمی, مڈل کلاس کا آدمی, کوئی پروفیشنل نہ الیکشن لڑ سکتا ہے نہ جیت سکتا ہے. اور اگر فوج تھوڑا بہت یہ مداخلت نہ کرے تو پھر تو جن کے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, وہ پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ کیا کریں. تو بات یہ ہوتی کہ ہمارے بالکل مختلف معروضی حالات ہیں. بھارت کی مثال ہم پہ نہیں لاگو ہوتی نہ بنگلہ دیش کی ہوتی ہے. بھارت تقسیم کے وقت بھی ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھا. ہمارا بہت ہی پسماندہ علاقوں پہ جو مطلب ہے پاکستان مشتمل تھا وہ بہت ہی بیکورڈ ایریاز تھے, انکلوڈنگ ایسٹ پاکستان. پھر جو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش جو بعد میں بنا, اس کے وہ کنٹرڈکشنز نہیں ہیں جو ویسٹ پاکستان کے. ہماری کشمیر پہ جنون بھارت کے ساتھ تناؤ ہے, کشیدگی ہے, اس لیے ہمارا ایک بالکل الگ ایک میکینزم ہے. ہمارا ہاسٹائل بارڈر ویسٹرن بھی رہا ہے. تو آپ مطلب ہے آپ یہ بڑی آسان سی بات ہے جی بنگلہ دیش نے یوں ترقی کر لی. بنگلہ دیش کا ایک ترقی کا سفر تھا, اس کی کچھ اور وجوہات تھی, ان کی ریجنل وہ چیلنجز نہیں درپیش تھے جو پاکستان کو درپیش ہیں. اور یا تو آپ کہیں جی ہم بالکل پلانٹ اسٹیٹ بن جاتے ہیں, ہم ناک نیچی کرتے ہیں, کشمیر کو بھول جاتے ہیں, اپنے ہر کور نیشنل انٹرسٹ کو سیکریفائز کر دیتے ہیں, تو آپ کو بھی چونی اٹھنی ملنے لگے گی. آپ کا اگر ڈریم یہ ہے کہ جی پاکستان کی زمین جو ہے وہ بھارتی ٹرکوں کا رہگزر بن جائے اور ہم چنگی ناکہ صرف وصول کرتے رہیں, اور یہ اگر پاکستان کا ویژن ہے تو اس طرح کا ویژن غلط ویژن ہے. ہمارے یہاں یہ خیال دیا گیا کہ جی ریجنز گو فارورڈ, بالکل لغو خیال تھا, اس لیے کہ ملک پہلے آگے جاتے, اس کے بعد اگر اس ملک کی مرضی ہوتی ہے کہ ریجن کو اپنے ساتھ لے یا نہ لے. اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے, پورا ہاسٹائل اس میں گرا ہوا ہے لیکن بہت ترقی کی ہے. نارتھ امریکہ میں دیکھ لیں, میکسیکو کو تو پھر بہت آگے ہونا چاہیے, امریکہ کا پڑوسی ہے, برازیل کو تو بہت آگے ہونا چاہیے, نہیں ہوئے. تو آپ کے یہاں پورا پرسیپشن ہمارا جو سب میں کہوں گا جو رولنگ ایلیٹ ہے اس نے اتنا زیادہ گڑبڑ کر دی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بالکل ایک کہتے ہیں نا اپولوجیٹک ہمارا رویہ ہو گیا ہے. اگر کوئی پاکستان کو ایک اسٹرانگ نیشنلسٹ گورنمنٹ کی ضرورت ہے جو بہت قوم پرست ہو اور ملک کو جو ہے نو نانسنس کر کے وہ آگے لے کے جائے, اس کے لیے آپ کو جو ہے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. آپ کو جو ہے یہ ہر وقت جو ایک شور مچتا رہتا ہے, آپ کو ملک میں سٹیبلٹی لانی ہوگی ایٹ ایوری کاسٹ. اور اگر یہ نہیں آئے گی تو پھر ہم اسی طرح 10 سال بعد بھی غالباً آپ کے بال بھی سفید ہو چکے ہوں گے, میرے مزید ہو چکے ہوں گے, اور ہم لوگ یہی باتیں کر رہے ہوں گے جو ہم کرتے آ رہے ہیں. تو ہم اصل کور پرابلم کو ایڈریس نہیں کر رہے کہ ہماری 18ویں ترمیم نے اور سسٹم کو کرپٹ کر دیا ہمارا مطلب ہے. تو آپ جب تک ان کور انٹرسٹ, اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے یہ کہہ دیا کہ جی بلیسفیمی ہے اس کے اوپر بات کرنا, 18ویں ترمیم پہ بات ہی نہیں ہو سکتی, نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ اس ملک میں بن نہیں سکتے. مطلب ہے بڑی اچھی تجویز تھی کہ جتنے ڈویژن ہیں اتنے وہ بن جائے, تو ہم لوگ ہماری سویلین لیڈرشپ تیار ہی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے. ہاں جو ان کو نیب قوانین میں اصلاحات کرنی ہوتی ہے کر دیں گے فوراً, کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے 0.0001% بلدیاتی اداروں کو یہاں مضبوط کوئی کرنا نہیں چاہتا. شیم ڈیموکریسی ہماری جمہوریت ہے. یہاں پر تو جو یہاں تو شہروں میں کوئی بلدیاتی یا دیہاتوں میں بلدیاتی نظام کوئی لانا نہیں چاہتا. ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے ان کو خوف ہوتا ہے کہ اختیار کسی اور کے ہاتھ میں نہ چلا جائے. آپ اس نقطے پر اینٹی ڈیموکریسی ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز. جی بالکل صحیح, یہ پولیٹیکل پارٹیز ذمہ دار ہیں بالکل, جو آج بھی سمجھتی ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور ان کی حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ الیکشن نہ ہو. میرے صاحب یہ ہم نے پچھلی حکومت میں دیکھا 4 سال گزر گئے, سلیکٹڈ کہتے ہیں, اس سے پچھلی حکومت میں بھی دھاندلی پر دھرنا ہوا کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, الیکشن چوری ہو گیا ہے.
آپ کے خیال میں آئندہ ہم ظاہر ہے نہیں چاہیں گے کہ یہ بحث دوبارہ ہو، اس کے لیے فوج اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے کہ الیکشن نہایت صاف، شفاف اور ایسے ہوں کہ جس میں نہ تو پولیٹیکل انجینئرنگ کا شور مچے، نہ ہی دھاندلی کا شور مچے، اور جو آئے وہ انتخابات اس طرح ہوں اور ایسے نظر آتے ہوں کہ سب اس کو قبول کریں، اس کے نتائج کو، اور تھوڑی سی اسٹیبلٹی پاکستان میں آئے؟ وزیر صاحب دیکھیں، میں تو اس کے اوپر تو میں بات کر چکا ہوں کہ جب تک یہ ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے رہیں گے، اور ہم یہ چشمپوشی کیوں کر رہے ہیں اور یہ کیوں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اس پہ یہ کہ پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، کیوں؟ حمید گل صاحب نے اقرار نہیں کیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اسٹریٹ اوے کہا تھا کہ جی ہم ان کو بے نظیر کو نہیں لانا چاہتے تھے۔ بھائی حمید گل صاحب کون ہے کہ جو کہے کہ بے نظیر کو نہیں لانا چاہتے تھے؟ اس کے بعد آپ اسلم بیگ صاحب کا آپ بھول گئے کہ وہ مہران بینک کا کیا ہوا ہے اور کس کس کو پیسے ملے تھے؟ یہ ابھی فوج کا کام ہے، آرمی چیف کا کام ہے کہ ایک بینک سے پیسے چوری کے پیسے لے کے اور پولیٹیکل پارٹیز میں آپ تقسیم کریں؟ یہ کون سی ہے؟ اس کو فوج کو کرپٹ کرنے والی بات ہے کہ وہ پیسے آئے، وہ کس کے پاس گئے، کس نے چوری کر لی ہے، یہ کام نہیں ہے۔ آپ احتشام ضمیر صاحب کو سن لیں، مرحوم جنرل صاحب، انہوں نے کہا نہیں تھا کہ وہ کس طرح جو ہے یہ MMA کو اور کس طرح راضی کیا اور 17 امینڈمنٹ کس طرح کی؟ کیا یہ ISI کا کام ہے کہ 17 امینڈمنٹ کرائے؟ برائے مہربانی آپ اس کو میں سے نکلنا پڑے گا آپ کو۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے نا، یہ ساری فوج کی نرسری میں اور یہ جرنیلوں کی نرسری میں بنی ہیں، ان کو اس میں سے آپ کو نکلنا ہوگا۔ نواز شریف کہاں کی پروڈکٹ ہے؟ عمران خان کہاں کی پروڈکٹ ہے؟ ان کو، یہ ہمارے جنرل لیڈر نہیں ہے جن کو ہم کوس رہے ہیں۔ جب آپ مداخلت بند کریں، یہ ان کو جو یہ فصلی بٹیرے جو ہیں، یہ الیکٹیبل جن کو کہتے ہیں، یہ کیسے پرواز شروع کر دیتے ہیں ایک الیکشن سے پہلے؟ مطلب ہے کہ ان کو الہام ہوتا ہے تو ان کو کوئی بتاتا ہے نا کہ آپ نے ابھی ادھر پرواز لے جاتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، ان چیزوں سے آگے نکلنا پڑے گا، ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا۔ جب تک یہ بہت کام شکریہ نہیں ختم برگیڈیئر صاحب ہوگا، محمد صاحب، پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے گی۔ عامر جاز صاحب شرکت کرنے کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔